جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ ایران نے جس انداز میں ایک عالمی سپر پاور کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا، آخر ایران کی تہذیبی، تاریخی، جغرافیائی اور روحانی طاقت ہے کیا؟ ہاں، یہ سوال بہت ہی متقاضی ہے ایک لمبی تفصیل کا۔ میں بجائے اپنے الفاظ استعمال کروں تو میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا حوالہ پچھلے دنوں ایک ہماری بہت ہی اچھی اور بہت خوبصورت تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کا نام ہے، انہوں نے بھی بڑا اچھے استعمال کیا، وہ ہے دا پرزنرز آف جیوگرافی۔ کتاب کا نام ہے دا پرزنرز آف جیوگرافی اور اس کے رائٹر کا نام ہے ٹم مارشل۔ یہ ایران کی جیوگرافی پر بات کرتی ہے شام صاحبہ۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں ایران کی وہ طاقت ہے کیا جس کی وجہ سے ایران کے اوپر حملہ کر کے مکمل کامیابی حاصل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایران پر گراؤنڈ وار ایک بہت بڑی اسٹریٹجک سوئسائڈ ہوگی اگر امریکہ اپنے ٹروپس پیدل بھیجتا ہے، آرٹلری وہاں بھیجتا ہے۔ کیوں ہوگی؟ ایران صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک فورٹریس ہے۔ زیگروس، اس فورٹریس کا نام ہے زیگروس۔ یہ بنیادی طور پر ایک کلنگ زون کہلاتا ہے غیر ملکوں کے لیے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایران کے 900 میل لمبے اس کے شمال مغرب سے لے کر خلیج ہرموز تک کا ایریا ہے، جہاں 900 کلومیٹر لمبے پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ ایران کی تقریباً 20% لینڈ یعنی سرزمین کو کور کرتا ہے۔ یہ فطری ایک ڈیفنس ہے ایران کا جو قدرت نے اس کی جغرافی کے اندر اس کو دیا ہوا ہے۔ اب عراق جو ہے نا، جب ایران نے عراق پر حملہ کیا تو بڑا آسان تھا۔ کیوں؟ عراق ایک فلیٹ، ایک لینڈ، زمینی وہ ہے، اس کے اندر وہ پہاڑی فطری ڈیفنس موجود نہیں تھا عراق کے اندر، اور جو لینڈ ہے اسے اٹیک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کیا ہے نا نظام، وہ ہے اس کو کہتے ہیں شاک اینڈ آؤٹ، یعنی شاک میں ڈالو پرابلم میں اور آؤٹ نکل آؤ، بھاگ کے نکل جاؤ۔ لیکن یہاں کنڈیشن ایران میں اس کو وہ نہیں مل سکتی۔ ایران کا پہاڑی سلسلہ بہت ڈیڈلی سلسلہ ہے، یہ ایک فطری سپورٹ ہے۔ یعنی اگر آپ ایران کے دل، دا مڈل آف دی، جسے کہتے ہیں نا پلیٹو آف ایران، یعنی اس کے دل اور ہارٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہاڑی سلسلے میں سے گزرنا ہوگا، یا اس کے اندر سے یا اس کے اوپر سے، اس کے درمیان سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کو اوائڈ کرنے کا۔ اور اگر آپ اس کے اوپر سے گزرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ کو سطح سمندر سے ہزاروں فٹ اونچا اڑنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کے اندر سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹنلز بنانی پڑیں گی۔ اب شام آپ سوچئے کہ جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، اگر آپ اس میں سے گزرنا چاہیں تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل نائٹ میئر ہے، یہ ایک ٹیکنالوجیکل ڈراؤنا اور بھیانک خواب ہوگا امریکہ کے لیے۔ کیوں ہوگا ایسے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک باٹل نیک جگہ ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ایج جو ہے وہ اس کے ٹینکس اور اس کی جو ہیوی ٹرانسپورٹ یا اس کی جو ہیوی مشینری یا ہیوی گیجٹس ہیں، وہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ ان کو کیسے لے کر جائیں گے وہاں۔ یعنی پہاڑوں کے اوپر سے آپ نے جانا ہے تو اس کو کیسے اٹھائیں گے، لفٹ کیسے کریں گے، پھر ان کو 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لائیں گے، پھر ان کو زمین کے اوپر لینڈ کریں گے اور پھر ان کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو کیا نیچے جو بیٹھے ہوئے پوائنٹس ہیں ایرانی جو ہیں، جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے شکاری کہہ لیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ گزرنے دیں گے ان سب چیزوں کو؟ تو ٹم مارشل یہاں کہتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جغرافی جو ہے وہ امپریزنز دی انویڈرز، یعنی جو قابض آتے ہیں، جو حملہ آور آتے ہیں، ان کو قید کرنے کی جغرافی ہے ان کے پاس ایران کو، قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہاڑوں کے اوپر سے آئیں، لینڈ کریں اور آرام سے حملہ کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ایرانی انگوش پوائنٹس ہیں ان سے آپ بچ نکلیں، جو ایران والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو صحیح تو آپ اس سے بچ کے نکل آئیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹنل بنانی پڑیں گی، آپ کو نیچے سے مطلب کوئی غاریں بنانی پڑیں گزرنے کے لیے۔ یہ ہائی ٹیک ڈرونز جو ہیں یہاں پر لیس ایفیکٹو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا امریکہ بات کس کے اوپر کرتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے ہائی ٹیک ڈرونز ہیں۔ بھائی وہ ڈرون 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سطح سمندر سے اتنی بلندی سے گزر کر آ ہی نہیں سکتے، نہ وہ نیچے سے گزر کر آ سکتے ہیں۔ تو جب تک وہ گزریں گے نہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے یا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ وہ آ کر حملہ کر دیں گراؤنڈ ٹروپس کے اوپر؟ یہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ایسی صورتحال میں زیرو ہو جاتی ہے امریکہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ان کے جو آرٹلری یا پیدل ٹروپس ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔
یہ جو نیچرل فورٹریس ہے ایران کے پاس، اس کو ہر طرف سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ ایک فطرتی حفاظتی حصار ہے ایران کا، اسی لیے اس کو آئی لینڈ آف انٹریپمنٹ یعنی باہر سے آنے والوں کو قید کرنے کا آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو خارگ آئی لینڈ ہے جہاں سے تیل نکلتا ہے. پینٹاگون جو امریکہ کی پوری پالیسی کو، بلکہ وہ دنیا کی پوری پالیسی کو آپ کو پتا ہے کہ قبضہ کرنے کی، اور اس کی خواہش ہے کہ ہماری مرضی چلے، وہ چاہتا ہے کہ 90% ایران کے تیل پر قبضہ کر لے اور ان آئی لینڈز کو اور آبنائے حرمز کو اپنے کنٹرول میں لے لے. یہ خواب ہی رہ جانا ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران ایک سنگل ٹینک، شام کی بہت سننے کی بات ہے، اگر ایران آبنائے حرمز میں ایک سنگل ٹینک، ایک جہاز یا ایک کوئی ایسا جنگی ٹرانسپورٹ ڈبو دے وہاں، تو دنیا کے جو موسٹ وائٹل آرٹلری ہے وہ مکمل طور پر بلاک ہو جائے گی. دنیا کا تمام بزنس بلاک ہو جائے گا، پیٹرول کی تمام آمدرفت بلاک ہو جائے گی. یہ ایک ایسی کیفیت ہے، نیرو جگہ ہے کہ جہاں سے آپ آگے ہی نہیں بڑھ سکے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے. یہ جو خواب ہے یہ درمیان میں ہی رہ جائے گا، دل میں ہی رہ جائے گا. اب جو آپ کا سوال تھا، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، جغرافی میں تو ان کے ہاں یہ ہے. دوسری آپ نے بات کی تاریخی کیا طاقت ہے. دیکھیے فارس کی صدیوں کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ یہ قوم نہ ہار مانتی ہے، نہ پیچھے ہٹتی ہے، نہ ڈرتی ہے، نہ خوفزدہ ہوتی ہے. پچھلے دنوں آپ نے ان کے وزیر خارجہ اور ان کے صدر ایران کا سنا ہوگا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کی بلڈنگز اور آپ کے جو ہیں وہ پل جو تباہ ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا پل، عمارتیں اور سڑکیں اور انفراسٹرکچر تو دوبارہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم حوصلہ ہار دے تو وہ دوبارہ نہیں دے سکتی. ہم حوصلے کے اوپر کھڑے ہیں. اس لیے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایران اتنی نیشنلسٹ قوت، طاقت اور جذبہ ہے کہ وہ اس جذبے کے تحت ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے جو سوال کا آخری حصہ تھا روحانی طاقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیونکہ روحانی سلسلہ جو ہے وہ سارا اہل بیت سے ملتا ہے. آپ جانتے ہیں زیارات مقدسہ ہیں وہاں پر، تو جو امامین معصومین ہیں وہ بھی حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پر. اور جو مطلب جو ایک آسمان سے مدد آتی ہے، جو ایک آسمان سے وسپرنگ آتی ہے، وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے مولانا ظفر علی خان کا. انہوں نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو شاید یہ حق و باطل کے مارکے میں کچھ ایسی صورتحال آ گئی ہے شام صاحبہ کہ حق کے ساتھ فضائے بدر والی کیفیت کی وجہ سے فرشتے اتر کر مدد فرما رہے ہیں. شاید کوئی روحانی ان کو مدد مل رہی ہے، شاید کوئی ان کو امام زمانہ کی طرف سے، بلکہ شاید نہیں، میں کہوں گا یقیناً ایران کو امام زمانہ علیہ السلام کو ان کی مکمل ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مکمل مدد فرما رہے ہیں. اور جس قوم کے ساتھ امام زمانہ کی مدد شامل ہو علیہ السلام کی، تو وہ قوم کبھی بھی کسی بھی محاذ پر شکست نہیں کھا سکتی. یہ میری خواہش اور میری دعا ہی نہیں، یہ میرا تجزیہ بھی ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ ایران اس محاذ پر اور اس مارکے میں جو حق باطل کا مارکہ ہے، اس میں بہت جلد کامیاب و کامران ہو کر ایک نئی طاقت کے اوپر نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں بالعموم اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی طاقت، اعلیٰ طاقت اور اچھا ملک اور اچھی قوم بن کر ہمارے سامنے آئے گا. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا، وہ باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تھیں، جو ان کو پتہ نہیں تھا. تو آپ لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو آپ جاننا چاہتے تھے، جو آپ سننا چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سب کو اس باتوں سے اور آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا. تو ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تو پلیز آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور کاشفیہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنا خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ.